بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف پیران پیر غوث الاعظم دستگیر چشم و چراغ مرتضیٰ فرزند حسن المجتبیٰ نسل شہید کربلا علیہم السلام کی مبارک زندگی، آپ کا مبارک خاندان، آپ نے کتنی شادیاں کی اور آپ کی اولاد کتنی ہے، آپ کا سلسلہ نسب کس خاندان سے جا کے ملتا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے۔ لیکن میری آپ سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے چاہنے والوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کے القاب غوث الاعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، پیر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب احد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح، حسنی ابا، حسینی اما، حنبلی مذہبہ، آپ کے القاب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ ایران کے مشہور قصبہ جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبداللہ سومئی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نجیب الطرفین سید تھے، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، استاذ الشیوخ، عالم اسلام والمسلمین، حضرت محی الدین ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد کی جانب سے آپ حسینی سید تھے، جس آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سید عبدالقادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی، بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون، بن سید عبداللہ محض بن امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید تھے اور ان کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عبدالقادر بن سیدہ ام الخیر فاطمہ الجبار بنت سید عبداللہ سومئی بن سید محمد، سید جواد بن سید علی رضا بن سید موسیٰ بن سید زین العابدین بن سید امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شرافت و بزرگی بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایام رضا میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا اور روزے سے رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے کہ جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اس وقت کا ابدال تھا۔ اگر حضور غوث پاک کی تربیت اور پرورش کی بات کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش و تربیت آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ اور آپ کے نانا سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ آپ علوم دینیہ اور علوم متداولہ کے تکمیل کے غرض سے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اکابر فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کر رکھا تھا جو مدرسہ باب الارج کے نام سے مشہور تھا۔ اس مدرسہ میں وقت کے عظیم اور جید اساتذہ کرام درس کی مسندوں پر فائز تھے۔ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے علم میں ابو سعید علی محرمی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ میسر آئے۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے اپنے محترم استاد گرامی حضرت شیخ سید ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے حرکہ خلافت حاصل کیا۔ سامعین، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے اپنے استاد محترم حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ اللہ کریم نے اپنے فضل سے درس و تدریس کا جو انداز و ملکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا وہ آپ کے دور میں کسی معلم کو حاصل نہ تھا۔ حضور غوث پاک کا علم و فضل سیدنا غوث اعظم دستگیر علم ظاہری اور باطنی کے ایک متبحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے مطابق علم کے مطابق اس کی 11 تفاسیر بیان فرمائیں، یہاں تک کہ 40 وجوہ بیان کی اور ہر معنی اور تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بہد رہ گئے۔ تمام علماء عراق بلکہ تمام طلبگاران حال و قال کے آپ مرجع و وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشے سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے۔ علم پر عبور کا یہ عالم تھا کہ جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر آپ جواب لکھتے۔ کسی بڑے سے بڑے حاذق فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور غوث اعظم دستگیر کی مجلس واعظ میں اشخاص قلم دوات لیے آپ کی نصیحتیں قلم بند کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابتدائی زمانہ میں سرور عالم اور سیدنا علی المرتضیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے مجھے واعظ کرنے کا حکم دیا اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ٹپکایا اور مجھ پر ابواب سخن کھول دیا۔ ایک شیخ کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر جب واعظ کرنے کے لیے منبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمدللہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی جو غائب ہو یا حاضر ہو خاموش ہو جائے
اور پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرماتے۔ اس عرصہ میں فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے اس سے زیادہ نظر نہ آنے والے جنات ہوتے۔ آپ کے ہم اثر ایک شیخ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی عادت کے موافق جنات کی حاضری کے لیے عزیمت پڑھی لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں بہت دیر تک عزیمت پڑھتا رہا، پھر حیران ہوا کہ جنات کی حاضری کیوں نہیں ہو رہی، ان کے نہ آنے کا کیا سبب ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اور ہم سب جنات وہاں حاضر تھے۔ اب آئندہ ہم کو اس وقت طلب کریں جب کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی واز نہ فرما رہے ہوں، ورنہ ہماری حاضری میں تاخیر ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کس حضرت شیخ کی مجلس میں واز میں حاضر ہوتے ہو؟ اس پر جنات نے جواب دیا کہ شیخ کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم جنات سے اکثر قبائل حضرت شیخ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور توبہ استغفار میں مشغول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واز میں اولیاء اعظام اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک ہوتے ہیں اور خود محبوب رب العالمین بھی تربیت و تائید کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک ہوتے ہیں۔ آپ کا واز بڑا پور تاثیر ہوتا تھا، حاضرین مجلس اور بے چین ہو جایا کرتے تھے، ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی گریہ و فریاد کرتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس واز سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے اور دم توڑ دیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ ڈاکوؤں اور بدماشوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بدکرداریوں سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیضیابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت و عبادت آپ کے کسی ہم اثر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی ہم سری کر سکے، اور قوت قلب کے موافق مجاہدہ میں روح و نفس کا ظاہراً و باطناً ذکر کیا کرتے تھے۔ غائب و حاضر دونوں حالتوں میں نفس کی صفات کو علیحدہ علیحدہ کر کے نفع و نقصان اور دور و نزدیک کا فرق مٹا دیا کرتے تھے۔ سرکشوں، ظالموں، مالداروں، فاسقوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر و وزیر کے گھر نہ جاتے تھے۔ سامعین، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ آپ کی ازواج کے نام یہ ہیں: مدینہ، صادقہ، مومنہ اور محبوبہ۔ آپ کے صاحبزادگان کے اسم مبارک یہ ہیں: شیخ سیف الدین عبد الوہاب، سیدنا تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ اور شیخ